وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پونچھ میں فوج پر عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے 27 دسمبر کو جموں پہنچیں گے، جہاں وہ سرحدی اضلاع راجوری اور پونچھ کا دورہ کر کے زمینی صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر بھارت اور پاکستان بات چیت سے مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کریں گے تو کشمیریوں کا بھی وہی حال ہوگا جو اسرائیل کی بمباری سے غزہ میں فلسطینیوں کا ہو رہا ہے۔ لوک سبھا انتخابات سے قبل بی جے پی نے تمام ریاستی صدور کو 30 جنوری سے پہلے ہر لوک سبھا حلقہ میں پارٹی دفتر کھولنے کی ہدایت دی ہے۔ پارٹی نے ریاستی تنظیموں سے کہا کہ وہ انتخابات کی تاریخوں اور پارٹی کے امیدواروں کے ناموں کا انتظار کیے بغیر تمام پارلیمانی حلقوں میں دفاتر کھولیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے یوٹیوب چینل پر 2 کروڑ سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مودی یوٹیوب پر 2 کروڑ سبسکرائبر رکھنے والے پہلے عالمی لیڈر بھی بن گئے ہیں۔ دہلی NCR میں سردی اور دھند کا زور بڑھنے لگا ہے۔ پیر کی صبح دہلی کے لوگوں کو موسم کی پہلی گھنی دھند کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا۔ دھند کے باعث پروازوں اور ٹرینوں کا آپریشن بھی متاثر ہوا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 412 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرناٹک میں 3 اور تلنگانہ میں 2 مریضوں کی کورونا سے موت بھی ہو گئی ہے، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر 4000 سے زائد ہو گئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی رہائشی علاقوں میں شدید بمباری سے مزید 250 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایمبولینس کو زخمیوں تک پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 21,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جس میں 70% بچے اور خواتین شامل ہیں۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے۔ بھارت کی شروعات خراب رہی ہے اور یہ خبر لکھے جانے تک بھارت نے 150 کے اسکور پر اپنے 6 وکٹ گنوا دیے ہیں۔ افغانستان کرکٹ بورڈ نے مجیب الرحمان، فضل حق فاروقی اور نویل الحق پر افغانستان کے لیے کھیلنے کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے پر پابندی لگا دی ہے۔ بورڈ نے تینوں کھلاڑیوں کے سالانہ سینٹرل کانٹریکٹ پر 2024 تک روک لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ تینوں کھلاڑیوں کو اگلے 2 سال تک کوئی NOC نہیں دی جائے گی۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں پہلے دن کے اختتام پر 3 وکٹ پر 187 رن بنا لیے ہیں۔ مانس لبوشین 44 رن اور ٹریویس ہیڈ 9 رن بنا کر کریز پر ہیں۔ پاکستان کی جانب سے حسن علی، عامر جمال اور آغا سلمان نے 1-1 وکٹ حاصل کیا ہے۔ بارش کی وجہ سے پہلے دن صرف 66 اوور کا کھیل ہی ہو سکا تھا۔